نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ بابرکت ٹائم پیریڈ، یہ وقت ہمیں دیا ہے۔ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ خاص طور پر یہ عشرہ جو اب یہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، یہ آخری عشرہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر کی بشارتیں آئی ہیں۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی برکات کیسی ہوتی ہیں، اس کے فوائد امت کو کیا ملتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے بے شک قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر کے اندر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر جو شخص پا لیتا ہے اس کو 1000 مہینوں سے بھی 1000 مہینوں سے بھی افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو شخص لیلۃ القدر میں قیام میں ہے تو یوں سمجھیں 1000 مہینے اس نے قیام کیا۔ اب جو شخص لیلۃ القدر میں تلاوت کر رہا ہے تو یوں سمجھے اس نے 1000 مہینوں تک تلاوت کی، اور یوں سمجھیں جس نے لیلۃ القدر میں کوئی صدقات کی تو اس نے 1000 مہینوں تک صدقے کیے، تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی، نوافل پڑھ لی۔ تو دعائیں مانگنا، اب ہمارے ہاں دنیا میں سیزن پہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، ورکرز کام کرتے ہیں یا کپڑے سینے والے ہوتے ہیں یا کسی فیکٹری والے ہوتے ہیں، تو ساری رات اوور ٹائم لگا کر کے کام کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے کیا ایک رات نہیں جاگی جاتی؟ اگر پوری رات بھی نہیں جاگ سکتے تو اس کے لیے بھی اسلام اور شریعت نے بڑی راہیں کھولی ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذرا توجہ طلب بات ہے۔ توجہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے، کوئی بندہ محروم نہیں رہے گا۔ مطلع الفجر، یہ تو طلوع فجر تک رہتی ہے، کوئی بندہ محروم نہیں ہوتا۔ جو شخص عشاء کی نماز، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی ساری رات کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور جو وضو کی حالت میں سوتا ہے، استغفار کر کے سوتا ہے، غفلت سے نکل کر ذکر کر کے سوتا ہے اور لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اٹھنے سے پہلے بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اس کی عبادت کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ جو ذکر اذکار کر کے سوتا ہے اور کلمہ پڑھ کے سوتا ہے، کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہے، اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس کی یہ عادت پڑ گئی کلمہ پڑھنے والی سونے کی، کلمہ پڑھنے والے اٹھنے کی، تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوں گی، اور جو سے کلمہ نصیب ہو گیا وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ کہنا ہے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم، کہ مذاق نہیں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، بے شک جو جہنم ہے وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کی ایک
جس کی ایک چنگاری جو چھوٹی سی ہلکی سی ہوتی ہے اور وہ ہوا میں اڑتے ہوئے ہی ختم ہو جاتی ہے، چھوٹی سی چنگاری۔ وہ چنگاری پہاڑوں جتنی بڑی ہے، اور جہنم کے انگارے کتنے بڑے ہوں گے، ساتوں زمین آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ تو ایسی جہنم سے ہم پناہ مانگیں۔ یہ خلاصی ہے جہنم کا، یہ جو عشرہ چل رہا ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کا تو یہی مشن رہا ہے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، برا ہی ٹھکانہ ہے، بری ہی جگہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور جہنم سے پناہ مانگیں، اور جہنم سے اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ ہمیں محفوظ کر لے جہنم سے، ہمارے احباب کو، ہمیں، ساری انسانیت کو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسپیشلی کہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ میرا پوری دنیا کے پورے انسانوں سے میسیج ہے، ہاتھ باندھ کے میں عرض کرتا ہوں، خدا را ہم اس کو سیریس لیں۔ دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے اے سی لگاتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، اس پہ محنت، جان مال، وقت خرچ کرتے ہیں۔ کیا آخرت کی دھوپ بھول گئی؟ کیا آخرت کی گرمی ہمیں بھول گئی؟ جو بڑی بری اور بڑی سخت چیز ہے۔ دنیا کی آگ تو آخرت کی آگ میں بالکل ٹھنڈی چیز ہے۔ اصل چیز وہ ہوگی جو آخرت میں ہے۔ اس لیے ہم توبہ کریں، اس جہنم سے پناہ مانگیں۔ اس کا اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے کہ بچ جاؤ ایسی جہنم سے، اپنے اہل خانہ کو بچا لو۔ اور لوگوں سے 1000 آیات قرآن مجید میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ جہنم کے بارے میں دھمکی دی، ایک بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، اس کا کھانا برا، اس کا پینا برا، اس کا پہننا برا۔ اس لیے جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ یہ رمضان شریف کی ان گھڑیوں میں اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اور عورت میری جو بہنیں دنیا میں سن رہی ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، ان سے میں والہانہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے سننے والے سامعین سے، ناظرین سے، یہ میری والہانہ کہ اللہ سے اپنی تعلق، اپنی محبت، دوستی لگا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے، اللہ ہم پہ ناراض ہو۔ اس لیے ہم توبہ کریں سچی۔ اور کافی لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں معافی ان کی قبول ہو جاتی ہے، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی رمضان شریف میں بھی معافی نہیں ہوتی، بلکہ رمضان شریف کے خصوصی گھڑیوں میں معافی نہیں ہوتی، بلکہ لیلۃ القدر کی رات بھی معافی نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر والی مبارک رات میں بھی ہر بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ چاروں بندے اگر ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اگر مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، مصلی پہ بھی بیٹھے ہیں، قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے ان کے ساتھ صلح نہیں ہے، اللہ کے ان کے لیے معافی نہیں ہے، باقی سب کو معاف کر دیں گے اللہ تبارک۔ خدا را میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، خدا را ان گناہوں سے اگر ہمارے اندر موجود ہیں وہ گناہ، تو اس سے توبہ کر لیں، پلیز توبہ کر لیں، اور تاکہ ہم ایسی بڑی ناگہانی مصیبتوں سے بچ جائیں، ناگہانی آفات سے بچ جائیں، اور سچی توبہ کر لیں اپنی، اور توبہ استغفار کر لیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت کو منا لیں۔ وہ 4 جو گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ 4 گناہ یہ ہیں: جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے اور چھوٹی نہیں جاتی، اس کا عادی ہے، تو
اس بندے کی اگر اس نے توبہ نہیں کی تو بخشش نہیں ہوگی لیلۃ القدر والی رات کو بھی۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو قطع تعلقی کرتا ہے، لوگوں سے تعلق توڑتا ہے، لوگوں سے تعلق ہر وقت رشتہ داریاں توڑتا ہے، معاف نہیں کرتا، تعلق نہیں بناتا، اچھے اخلاق کا مالک نہیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اگر اس گناہ سے وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، جو دل کے اندر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسانی فطرت میں ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو اس جھگڑے کو دل میں پالنا، کینے کو دل میں پالنا، بغض رکھنا اور بغض پالنا دل کے اندر، اس کو لے کر جینا، انتقام، کبھی اس کی غیبت میں، کبھی اس کی نفرت میں جلنا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ دل میں بٹھا دینا اس نفرت کو، اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ بظاہراً وہ نیک ہے، بظاہراً وہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن کینہ رکھے ہوئے ہے، بخشش نہیں ہے، بخشش نہیں اگر اس گناہ سے وہ توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی، میری بہنیں، جتنے آڈینس ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں اس واسطے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو میں ان سے والہانہ التجا کرتا ہوں کہ صلح کر لیں اپنے رشتہ داروں سے۔ لڑائی بھی رشتہ داروں سے ہی ہوتی ہے، غیروں سے کب لڑائی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھ لیں۔ دنیا فانی ہے، ایک دن تو دنیا ختم ہی ہو جائے گی، ہماری آنکھیں بند۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو نہ دوستی رہتی ہے تو نہ دشمنی رہتی، ختم ہو جاتی، بے نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ موت آ کے ہر چیز زبردستی چھین لیتی ہے، یاد رکھیں، ڈگری چھن گئی، مال چھن گیا، ہر چیز دنیا کی وجاہتیں چھن گئی، اور عہدے چھن گئے، نام بھی چھن جاتا ہے۔ جب جنازے پڑھنے والا کہتا ہے نا، دعا واسطے ہی حاضر میت کے، اس وقت نام باقی ہوتا ہے، وہ بھی چھین لیتے ہیں موت، نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ تو ایسی بے وفا جہان کے لیے ہم اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم اللہ کے لیے اس سے محبت کریں۔ کوئی توڑتا ہے، اللہ کے لیے اس سے جوڑیں، اسی پہ تو اجر ملے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق والا سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوگا، اعلیٰ درجے پہ ہوگا۔ یہی ہمیں رمضان سکھانے آیا ہے۔ انک علی خلق عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، میرے نبی کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ حالانکہ نماز اعلیٰ تھی، باقی چیزیں اعلیٰ تھیں، یہ کیوں کہا؟ آپ نے تھپکی دی، تسلی دی، آپ نے شاباش دی کہ ٹھیک ہے، معاف کریں، لوگوں سے اخلاق بڑھائیں، لوگوں سے پیار کریں۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، اگر آپ ترش روح ہوتے تو یہ ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، یہ بھاگ جاتے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، اعلیٰ اخلاق تھے۔ فتح مکہ جو بہت بڑی فتح تھی، یہ کوئی چیز مرے بغیر، کوئی خون بہایا بغیر یہ مکہ فتح ہو گئی۔ قیامت تک کے لیے ثبوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور معافی کا۔ ہمارے ہاں یہ بہن سے نہیں بولنا، باپ سے نہیں بولنا، بچوں سے نہیں بولنا، فلاں رشتہ دار سے جھگڑا، فلاں بندے سے جھگڑا، فلاں بندے سے بغض، ارے یہ چھوڑ دیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، ورنہ اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھیں گے، سارے اعمال ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس لیے کوشش کریں ان میں اللہ سے تعلق بھی بنا لیں۔ رمضان المبارک کے خصوصی برکتوں میں خصوصی پیکیجز ہیں۔ غیر رمضان میں اگر فرض کو پڑھیں گے تو فرض کا ثواب، رمضان میں اگر فرض کو پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب، غیر رمضان میں نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب، رمضان میں پڑھیں گے تو 70 نفل کا ثواب۔ اس لیے ہاں، رمضان شریف کے علاوہ ہم توبہ کریں گے تو بائیں طرف جو فرشتے ہیں وہ گناہوں کی کاپی نکالتے ہیں، اس کو انکری مور سے میٹ دیتے ہیں،
اور رمضان میں جب پڑھتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو بائیں طرف جو فرشتے ہیں گناہوں کی کاپی نکالتے ہیں، اس کاپی میں اسی ورقے کو نکال کر جلا دیتے ہیں جس پہ گناہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، نشان ہی نہیں آتا ہے، ان چیزوں کو بھلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے تزکیہ نفس، ابھی جو آیتیں پڑھی ہم نے، تزکیہ نفس ہم دل میں کریں، دل کا تزکیہ کریں، دل کو نورانی بنائیں اپنے دلوں پہ۔ چہرے کو نورانی بنانے کے لیے کتنا ہم کوشش، صابن استعمال کر رہے ہیں جی، بڑی بڑی کریمیں استعمال کر رہے ہیں، چہرہ خوبصورت دکھے لوگوں کو، لیکن دل جیسا بھی گندا ہو، قیامت کے دن اسی دلوں پہ فیصلے ہوں گے، اسی دل سے نور نکلے گا، اس کے اندر نور بھریں، نماز سے، ذکر سے، اذکار سے، حسن سلوک سے، خدمت سے، یہ ساری چیزوں سے ہمارے دل روشن ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور مصمم ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد نیکیاں کریں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے۔ تھوڑی سی دیر انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط۔ یا رحیم یا کریم اللہ جل شانہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ ہے، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر، بڑوں کو بھی معاف کر، بزرگوں کو بھی معاف کر، عورتوں کو بھی معاف کر، بچوں کو بھی معاف کر۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں جا رہی ہے یا اللہ، ہماری غفلت میں دن گزر رہے ہیں، ہمیں تو معاف کر دے، ہمیں تو معاف کر دے، ہماری توبہ ہے یا اللہ، ہماری توبہ ہے، ہماری بخشش فرما دے، تو اپنی رضا دے دے، اپنی اطاعت دے دے، اپنی فرما برداری دے دے یا اللہ۔ ہماری توبہ ہے تیری بارگاہ میں، ہماری توبہ ہے تیری بارگاہ الہی میں، ہماری توبہ ہے، معاف کر دے۔ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، ہمیں معاف کر دے۔ جس کا ایندھن پتھر ہے، اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے اللہ تبارک و تعالی۔ دنیا میں ہمیں تھوڑی سی گرمی لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تھوڑی سی گرمی لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن تو نے کہا ہے بری جگہ ہے وہ جہنم۔ ہمیں بخار آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جہنم کے کھانے برے، جہنم کا پہننا برا۔ یا اللہ ہمیں نیک صالح بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک بخت بنا دے، یا اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تلاوتوں کو، ہر عمل کو، نیک عمل کو قبول فرما، ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو، تراویح کو قبول فرما، ہمیں بھی لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اہل بیت وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔